صدقہ تو بہترین وہی ہوتا ہے نا کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. بہترین صدقہ تو وہی ہے نا. کیا ہم ریاکاری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے کہ اس نے یہ کام کروایا ہے, اس نے یہ کام کروایا ہے, پھر تو اجر نہیں ملے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ وحدہ لا شریک غنیوں کو بلائے گا, امیروں کو بلائے گا, جنہوں نے سخاوتیں کی ہوں گی دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں جہنم کا راستہ دکھایا جا رہا ہے, چلو جہنم میں. تم نے ورز کریں گے رب العالمین آپ نے ہمیں مال و دولت عطا کیا, تیرے راہ میں ہم نے خرچ کیا, یا اللہ ہم نے سخاوتیں کی, تیرے راہ میں لٹا دیا مال و دولت. فرشتے اسی وقت گواہی دیں گے یا الہ العالمین یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ صرف پیسہ خرچ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اسے سخی کہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا تھا, تیری محبت میں آ کر یہ پیسہ نہیں خرچ کرتا تھا. اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا پھر وہ تو سلائی سے مل گیا. یہ جو دنیا کی ریاکاری کے لیے کام کرتا تھا, یہ دنیا کی ریاکاری کے لیے عبادت کرتا تھا, یہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتا تھا, وہ دنیا نے دکھاوا اس کا دیکھ لیا, دنیا نے اس کی بلے بلے کرا دی. اب اسے کیا چاہیے, پھر آخرت میں تو کوئی صلہ نہیں ملے گا. ایک روایت میں نے پڑھی کہ کہیں کوئی شخص رہتا تھا کسی شہر میں, نیا آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت بڑا عطا کیا. اب لوگوں کی نظر میں وہ ایسے تھا کہ نہ کسی کو کوئی چیز دیتا تھا, نہ کسی سائل کے سوال کو پورا کرتا تھا, نہ کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرتا تھا, نہ کسی کے مشکل وقت میں وہ کام آتا تھا, نہ کسی سے دکھ سکھ کی بات کرتا تھا. لوگ باتیں کرتے تھے یار اللہ وحدہ لا شریک نے اسے مال و دولت عطا کیا ہے, یہ رب کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا ہے. فلاں دکاندار دیکھو وہ غریب ہے, چھوٹا سا دکان ہے اس کا, لیکن اس کے باوجود پورے محلے کی ضروریات کو نظر میں رکھے ہوئے ہر ایک کے مشکل وقت میں آن کے کھڑا ہو جاتا ہے, ہر ایک کی ضروریات کو وہ پورا کر رہا ہے. اگر محلے میں کوئی شخص فوت ہو جائے کفن بھی اس کے ذمہ, اس کا دفن بھی اس کے ذمہ, اس کا خرچہ بھی اس کے ذمہ. اگر محلے میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی دوا بھی اس کے ذمہ, اس کا علاج بھی اس کے ذمہ. اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے کسی کے پاس خرچ نہیں ہے اس کا خرچہ بھی اس کے ذمہ. یعنی غریب ہونے کے باوجود, چھوٹی سی دکان ہونے کے باوجود وہ شخص سب کا خیال رکھ رہا ہے. یار اس سخی سے تو یہ غریب بہتر ہے جو سب کو دے رہا ہے, سب کے ساتھ تعاون کر رہا ہے, سب کے حالات میں مل جل گیا ہے. تو لوگوں میں یہ باتیں پھیل گئی اور ایک دن آیا, وقت گزرتا گیا, لوگ اس کو برا بھلا کہتے رہے, اس سخی کو, اس امیر کو. پھر جو جس کے دماغ میں آیا, جو جس کے ذہن میں بات آئی اس نے وہی کی. اس نے کبھی کسی کو جواب نہ دیا کہ میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں یا میں نے ایسا کیا یا ویسا کیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اس کا ہمیں کیا فائدہ, اس کی مال و دولت کا کیا فائدہ, یہ جو وڈیرا ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ. ایک دن ایسا آیا کہ خدا وحدہ لا شریک نے اس زندگی کا اختتام کر دیا, اسے موت عطا کر دی. اس امیر وڈیرے کو موت آ گئی, وہ اس دنیا سے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو پھر نہ کوئی فوت ہونے والے کو کفن دینے والا تھا, نہ کسی غریب محتاج کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی تھا, نہ کسی کے مشکل وقت میں کوئی اوپر کھڑا ہونے والا تھا. سب گئے اس دکاندار کے پاس, بھائی اب تم کیوں نہیں آ رہے ہو ادھر, اب تم کسی کے حالات کیوں نہیں پوچھنے آ رہے ہو. اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو سارا کچھ کرتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے. وہ وہی امیر تھا, وہی وڈیرا تھا, وہ سب کچھ وہی مجھے دیتا تھا اور کہتا تھا میرا نام نہیں لینا کسی سے, میرا نام تک نہ لینا, کیونکہ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ صدقہ تو وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے.
صدقہ خیرات تو یہ ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں نا ان کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد ملے گا، آج نہیں۔ آج یہی کچھ ملے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہیں دین کے راستے پر کامیاب عطا فرمائے گا، دین کے راستے پر کامیابی ملتی جائے گی، تم نیکی کے راستے پر چلو گے، حضور غوث الاعظم کی یہ کرامت ہوگی کہ وہ نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ چلتے جائیں گے، دین کے راستے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے، اور آپ اتنی آسانی سے دین پر عمل کریں گے، یہ حضور غوث الاعظم کی کرامت ہوگی۔